اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے سبق گیہوں کا دانہ پڑھیں گے، جو لیو ٹالسٹائے نے لکھی ہے۔ اصل میں اس کہانی جو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمانداری جو ہے، ایمانداری سے جو بھی انسان کام کرتا ہے، اس کام کی کمائی پر انسان مطمئن ہوتا ہے۔ یہ گیہوں کا دانہ جو اس میں ہے، یہ گیہوں کا دانہ دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا گیہوں کا دانہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن آخر پر جو اس میں بہت سارے کسانوں کو لایا گیا، آخر کسانوں کے باپ کو لایا گیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرے زمانے کا گیہوں کا دانہ ہے، یہ اس وقت ہمارے کھیتوں میں اگتا تھا، میں نے اس سے خود اپنے کھیتوں میں بویا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، راجا نے اس سے پوچھا کہ ایسا دانہ کیسے اگتا تھا؟ تو اس بزرگ نے واپس جواب دیا کہ اس وقت کا زمانہ جو تھا وہ ہمدردی کا زمانہ تھا، ایک دوسرے کے کام آنے کا زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، ایمانداری کرتے تھے، اور کسی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی محنت کرتا تھا، ہر کسی کی صحت اچھی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیہوں کا دانہ اس زمانے کا دانہ ہے جس وقت لوگوں کے بیچ میں محبت تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم کام محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کریں گے، اس میں ہمیں دگنا فائدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس میں ایک تو خود کو بھی نفع پہنچے گا اور دوسرے کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ لیکن کوئی کام ایسا ہم کریں گے جس میں ہمیں خود تو کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو اسی بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گیہوں کا دانہ۔ اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایک بار بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمانے میں ایک دراڑ تھی۔ یعنی بچے کھیل رہے تھے تو قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی، یعنی زمین جو بیچ میں پھٹی ہوئی تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ یعنی بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے اس دراڑ میں ایک انڈا جیسا دیکھا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ سب بچوں نے اس کو غور سے دیکھا کہ یہ انڈا ہے، لیکن جب غور سے دیکھنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ انڈا آپ نے دیکھا ہوگا، انڈا سفید ہوتا ہے، اس میں کوئی لکیر نہیں ہوتی ہے، تو اس دانے میں لکیر تھی۔ تو لکیر کی بنیاد پر ان بچوں نے یہ پہچانا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر پہنچا۔ مسافر نے بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ اس مسافر نے جب اس کو دیکھا تو یہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے بچوں کو کچھ پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ مسافر اس سے اپنے شہر لے گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے اپنے عقل مندوں کو بلایا اور گیہوں نما انڈا کو دکھا کر بتایا کہ یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا دانہ۔ یعنی اس مسافر نے اس کو اپنے ساتھ لیا، وہاں پر راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے اپنے دربار میں سب عقل مند لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ مرغی کا انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ تمام درباری نے جب اسے غور سے دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا، چنانچہ گیہوں کے دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ اب اس گیہوں کے دانے کو کھڑکی میں رکھا گیا، ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ یعنی تھوڑی دیر میں ایک چیل آئی تو اس نے اس میں چھید کر دیا، یعنی وہ اپنی چونچ سے اس کو وہ کھانے لگی۔ درباری نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ میں گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ یعنی جب سبوں نے دیکھا تو سب کو آپ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے، لیکن سب پریشان ہو گئے کہ گیہوں کا دانہ ایسا بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کا پیدا ہوتا ہے،
کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ راجا نے یہ جاننے کی کوشش اب کی کہ یہ گیہوں کا دانہ جو ہے یہ کیسے اتنا بڑا کہاں پہ یہ اگتا ہے۔ یعنی اس نے اپنے من میں یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ گیہوں کا دانہ اتنا بڑا اگتا ہے، ہم بھی اپنے کھیتوں میں اگائیں گے اس کو، لیکن یہ معلوم کرو یہ اگتا کہاں ہے۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے آدمی کو جو لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا اس کو حاضر خدمت کیا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، منہ میں کوئی دانت ہی نہیں تھا، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا اور وہ بہت کم سنتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، راجا نے اس گیہوں کے دانے کو اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگائی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی بوڑھا جو تھا اس کو کم سنائی دیتا تھا، یعنی بہت کمزور تھا، اس نے الٹ پلٹ کر اس کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا، تو چھونے کے بعد وہ چپ رہا، بولا سرکار میں ایسا گیہوں کا دانہ نہ بویا ہوں اور نہ دیکھا ہوں۔ سرکار میں نے اپنے زمانے میں ایسا گیہوں کا دانہ نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ یعنی میرا والد جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا والد اس سے بڑا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے زمانے میں ایسا گیہوں کا دانہ کھیتوں میں مت بویا کرتا تھا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔